ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہے اب اپنی جگہ ایک چیز جم گئی ہے تو وہ کالج اسکول سوال جواب اپنی جگہ. کیسے پرانا عقیدہ بدل دیں؟ آپ کیسے بدلوائیں گے؟ آپ یہ عقیدہ کیسے بدلیں گے؟ بدلنا مشکل. لیکن کتاب کو اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھائی اگر بخاری نے نہیں لکھا تو پہلی تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ مسلمانوں کی ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق پہلی کتاب، اس نے لکھا کلمہ پڑھا. تو اب پہلی کتاب کی بات نہیں مانتے، بعد والی اس کی بات سب نے مانی ہوئی. اب ہے بس مطلب یہ کہ اس میں کیا مطلب اب آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پورا منظر یوں ہے، اس کو دیکھ لیجیے کہ بخاری نے یہ کہا کہ بھائی منظر یہ پیش کیا کہ ابو طالب کا آخری وقت تھا، بستر پہ لیٹے تھے، ایک طرف ابو جہل، ابو البختری اور ابو امیہ یہ سب کھڑے ہوئے تھے. محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اب ابھی چچا کچھ نہیں بولے. اب یہ منظر یوں دیکھیے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے منظر، ابھی آپ کو سمجھ جائیں گے منظر، اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ادھر سے آواز آئی، کیوں ابو طالب، کیا تم اپنا پرانا دین، ہمارا دین چھوڑ دو گے؟ ارے ابو طالب نے کچھ کہا ہی نہیں. ایک بات محمد نے کہی، دوسری کافروں نے کہہ دی. ابو طالب نے کیا کہا؟ مطلب یہ محمد نے کہا کلمہ پڑھ لو، تو کافروں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ کیا تم چھوڑ دو گے؟ جھگڑا عقیدے کا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اب دو گروپ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ دو ہی گروپ ہوتے ہیں عقیدے میں. ابو طالب ہو گئے تیسری پارٹی. تو وہ گروہ عقیدے والا ابو طالب کو اپنے یہاں لینا چاہتا ہے. محمد نے پہلے آفر کر دی کہ ہمارے پارٹی میں آ جائیے. سوال یہ ہے کہ ایک پارٹی کافروں کی ہے، ایک پارٹی محمد کی ہے، پھر ابو طالب کون سی پارٹی ہے؟ جنہیں یہ بھی توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی توڑنا چاہتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ابو طالب کے بغیر نہ ان کا کام چل رہا ہے نہ ان کا. یہ ہے کیا؟ اب ٹھہریے نا، پارٹی وہ بھی مضبوط ہے، پارٹی یہ بھی مضبوط ہے. تو کہہ رہے کیوں ابو طالب، تم کیا اجداد کا مذہب چھوڑ دو گے؟ مطلب یہ کیا پرانا عقیدہ چھوڑ دو گے؟ محمد کا تو نیا عقیدہ ہے. اب یہ لڑائی آپس میں ہو رہی. ابو طالب دیکھ رہے ہیں دونوں پارٹی، یہ بھتیجا ہے جسے پالا ہے اور یہ سب پرانے لوگ ہیں، محلے والے ہمارے قوم کے پڑوسی، اور کچھ بول ہی نہیں رہے. ابھی لکھو تو بخاری میاں، کچھ لکھو تو کہ کہا کیا ابو طالب. کچھ لکھو تو بات لکھا ہی نہیں، کہیں ہے ہی نہیں. بھئی یہ منظر یہ اتنا ہے. اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے نہ پڑھا اور مر گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب سے انہیں کیا نقصان ہوتا اگر کلمہ پڑھ لیتے، اور محمد کیا چاہتے ہیں اگر ابو طالب کلمہ پڑھ لیں تو محمد کا کیا فائدہ. یہ سارے رزلٹ لکھنے چاہیے. جب روایت سامنے آتی ہے تو اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا تجزیہ، اس کے نتائج جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو فائدہ. تو خالی روایت لکھ دی، نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھا تھا تو نہیں پڑھا تھا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بتائیے اگر آپ ریسرچ نہیں کر سکتے تو کوئی تو کرے گا، کوئی تو کرے گا. سوال یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی کسی کا دادا مر رہا ہے، نزع کا وقت ہے، اس کا دم نکل رہا ہے، اور اس کا پوتا بیٹا اس کے پاس ہے کہ ابھی دادا کا دم نکلنے والا ہے، ہاتھ پیر سیدھے کرنے ہیں، آنکھوں کو بند کرنا ہے.
کسی کو بھیج دیا ہے قبر کھودے، یہ ہو وہ ہو، کفن لاؤ فلانے، دیکھو آبادی حسین میں جگہ ہے کہ نہیں، ورنہ پھر علی باغ میں لے جائیں، یہاں لے جائیں، بھاگ دوڑ ایک پریشانی۔ ایسے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے 4-5 لوگ پہنچ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ فلانے آدمی کا دادا بس ابھی دم نکل رہا ہے۔ اب بھائی آپ تو بڑے سمجھدار لوگ، عام طور سے جب کسی گھر کے بزرگ کا نزا کا عالم ہوتا ہے تو وہاں قریب میں خواتین ہوتی ہیں، کوئی وظائف الابرار سے سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، کوئی وہ پڑھ رہی ہیں، کوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی وہ پڑھ رہے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی بس کچھ رخصت ہے، الوداع ہے۔ مرد تو ہوتے ہی نہیں، وہاں تو ہوتی ہیں عورتیں۔ اور اگر لالو کھیت سے دادا میاں کے 2-4 دوست پرانے آ گئے، 3-4، اور وہ کہنے لگے کہاں مر رہے ہیں، ہم کو بھی لے چلو، تو ظاہر ہے کہ دادا میاں کی جو بہویں ہوئیں گی، بیوی ہوئیں گی، وہ وہاں بیٹھی دعا پڑھ رہی ہوں گی۔ یہ اندر لالو کھیت کے تینوں آدمی جا کیسے سکتے ہیں؟ یہ روایت بنی کیسے؟ ابو طالب کی 7 بہنیں تھیں، جس وقت ابو طالب کا نزا کا عالم تھا بہنیں پاس ہوں گی، اس لیے کہ بنی ہاشم کیا رسم تھی کہ جیسے ہی مرے بہنیں روئیں، بیٹیاں روئیں۔ ابو طالب کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بہویں بیٹھی ہیں، خدیجہ بیٹھی ہیں، ارے بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں، یہ تینوں نامحرم آئے کیسے؟ اچھا تو آپ مجھے سمجھا دی، کسی کا اگر اسلام نے نہیں لکھا منظرنامہ تو سرکار دو عالم کا تو لکھا۔ بتاؤ اندر گھر میں جب سرکار کا آخری وقت ہے تو بیٹی ہے یا بیویاں ہیں تو تینوں کوئی جا سکے؟ جا ہی نہیں سکتے، عورتوں میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ تینوں کیسے پہنچ گئے؟ ابو البختری، ابو جہل، ابو امیہ، یہ سب کیسے پہنچ گئے؟ یہ بالکل آخری وقت ہے اور انہی کے سامنے انتقال بھی ہو گیا اور کلمہ نہیں پڑھا، اور وہیں کہیں راوی بھی بیٹھا ہے۔ ابو جہل راوی نہیں، ابو البختری راوی نہیں، محمد راوی نہیں، اس کے یہ راوی کدھر چھپا بیٹھا ہو کہ اس نے دیکھا کہ وہ مر گیا اور کلمہ نہیں پڑھا؟ راوی کون؟ کون ہے راوی؟ اب یہ تو دیکھیں بھائی، اسے کہتے ہیں تجزیہ، تجزیہ نگاری۔ یہ جب کامل ہو جاتا ہے تجزیہ تو اسے کہتے ہیں ریسرچ ورک، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب دیکھیے اور بات آگے بڑھتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن یہی تینوں وفات ابو طالب سے پہلے ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اطمینان سے بیٹھے، دیکھا کہ محمد نہیں ہے تو خوب ابو طالب سے باتیں کرتے تھے اطمینان سے۔ تینوں کہنے لگے کہ دیکھو ابو طالب، ایک بات ہم تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے پاس ایک لڑکا ہے 15-16 برس کا، عامر، اس سے خوبصورت عرب میں کوئی لڑکا نہیں، انتہائی حسین لڑکا ہے، تم وہ لے لو ہم سے اور محمد ہمیں لے لو۔ دیکھیے کیا عمدہ کاروبار ہو رہا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے یہ میرے سمجھ میں اب تک نہیں آیا، یہ آپ ذرا کتابوں میں پڑھ پڑھا کے لوگوں سے پوچھ کے علماء سے یہ بتائیے گا، جتنے جھگڑے جتنے مسئلے ہوئے ہیں اسلام آنے میں، اتنے چچا حضور کے تھے، جو مسئلہ ہو اب، جو مسئلہ ہو کسی کا کہیں نام ہی نہیں لکھا، یعنی سارے مسائل ابو طالب کے سامنے پیش ہوتے تھے، یہ بھی نہیں۔ اور اگر ابو طالب ان کی پارٹی میں تھے تو وہ مسئلے لے کے ان کے پاس کیوں آتے تھے؟ ارے ابو طالب کو محمد سمجھتے تھے جبھی تو مسئلے لے کے آ رہے تھے، یہ سامنے کی بات نظر نہیں آتی۔
تو ابو طالب سے جب بھی انہوں نے کچھ آ کے کہا تو ہمیشہ ابو طالب کہتے تھے ٹھہرو. اندر جاتے تھے, محمد سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے. آج ابو طالب اندر نہیں گئے, وہیں جواب دیا پہلی بار. مطلب اب یہ جو بات ہے یہ پوچھنے کی نہیں ہے, یہ محمد سے متعلق نہیں ہے. یہ چونکہ مجھ سے کہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ لڑکا لے لو, محمد دے دو, تو یہ مجھے عمل کرنا ہے, اس میں محمد کا حصہ نہیں ہے. میں دے دوں اور اسے لے لوں, یعنی کام ابو طالب کو کرنا ہے. اس نے فوراً جواب دیا واہ 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 واہ, خوب خوب فیصلہ کر کے آئے ہو. یعنی میں اپنی جگر کا ٹکڑا تم کو دے دوں اور تمہارا کافر بچہ لے لوں اور تمہارا کافر بیٹا میں پالوں اور تم میرے جگر کے ٹکڑے کو حلال. واہ واہ واہ, کیا فیصلہ کیا تم نے, کیا فیصلہ کیا تم نے. جناب ابو طالب کی آواز بلند ہوئی تھی, چپکے سے تو یہ بات کہی نہیں تھی, جلال میں کہی تھی کہ تم میرا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک دو اور تمہارا کافر بچہ میں لے کے پال لوں. تو کتنے جوش میں کہا ہوگا. آواز گھر میں گئی, محمد نے چچا کی آواز سنی اور جلدی سے آ گئے. جیسے ہی آئے ایک بار تینوں کو دیکھ کر محمد نے خطبہ شروع کیا, اللہ کو مان لو, اللہ عظیم ہے. جیسے ہی محمد نے سنو سنو پورا واقعہ سن لو, پھر چاہے جتنی داد دے دینا. ایک بار خطبہ شروع کیا محمد نے, تو تینوں نے زور سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ جادوگر ہے, اثر کر جائے گا, ابھی اللہ کو ماننا پڑے گا. اوپر کو نہ چھوڑنا, منات کو نہ چھوڑنا, جم جاؤ اپنے عقیدے پر, اس کی بات نہ سننا, کانوں کو بند کر لو, کانوں کو بند کر لو. اور محمد نے پھر خطبہ پڑھ کر جو لے دے ان کی ہے اور ایسی کی تیسی کی ہے, تو ایسے میں گھبرا کے کہنے لگے ابو طالب آج کے بعد تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے, لات و منات کی قسم. جب قسم کھا کے گئے تھے تو ابو طالب کے مرتے وقت پھر دوبارہ آج کے بعد نہیں آئیں گے. روایت کا تجزیہ ہوا, کیسے ہوتا ہے تجزیہ. تو اب طے کرو کہ صحیح بخاری کی ایک ایک روایت کا تجزیہ اس طرح کریں گے تب اسلام سمجھ میں آئے گا. بیان کرنے والا اپنی بات بیان کر لیتا ہے, پتھر کی لکیر تھوڑی ہے جو لکھ دیا تو لکھ دیا, اسے مان لیا, اسے مان لیا. بھئی ہم تو یہ جو حق ہیں حدیث ہیں, جو حق ہے حدیث ہیں, جسے آنکھ بند کر کے مان لو, اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں. کتنی مشہور حدیث ہے, حسین منی وانا من الحسین, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. 1400 برس سے اس حدیث کا تجزیہ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا ٹکڑا تو سمجھ میں آتا ہے, حسین مجھ سے, میرا خون, میری بیٹی کا بیٹا, میری نسل مجھ سے ہے. لیکن سرکار نے یہ جو کہہ دیا میں حسین سے ہوں, اس پر ہم 1400 سال سے بول رہے ہیں اور ابھی تک خزانوں کے خزانے بھر چکے ہیں وافر مقدار میں. کہ بات سمجھ میں آئے جا رہی ہے کہ بھائی 1400 سال گزر گئے, محمد زندہ ہیں, ذکر حسین سے بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے. اب اس فکر میں ہے کہ اگر ذکر حسین بند ہو گیا تو محمد کا ذکر بند ہو جائے گا, تو حدیث ادھوری رہ جائے گی. تو اس چکر میں ذکر بند نہ ہو, محمد کا ذکر ہوتا آ رہا ہے. یہ ہے تجزیہ. حسین مجھ سے ہے, کب تک؟ اب تجزیہ ہے نا بھائی. یہ تھوڑی کہ کوئی شکایت کرے ہماری حدیثوں کا آپریشن کر دیا, اپنی حدیثوں کو چھوڑ دیا. نہیں نہیں, اس میں کوئی رعایت نہیں. کہاں رعایت؟ دیکھیے تجزیہ کر رہے ہیں ہم سرکار کی اس حدیث کا, پیاری پیاری حدیث کا تجزیہ.
حسین مجھ سے کب تک؟ 60 ہجری تک. کون کہے گا ایسا جملہ؟ 60 ہجری تک حدیث کا آدھا ٹکڑا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے. 61 ہجری 10 محرم سے اب محمد حسین سے، محمد حسین سے، محمد حسین سے. محمد حسین اب یہ تو دیکھیے قدرت کا نظام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یہاں پر چونکہ ایک مجبوری آ جاتی ہے، آپ لاکھ سجائیں بنائیں سوارے، لیکن یہاں پر ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری میں بیان کیے دے رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم سے اللہ محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، کہتا ہے محبوب الہی، یہ میرے حبیب کے معنی ایسی محبت جس کا کوئی جواب نہ ہو، آخری حد کی محبت. جب آخری حد کی محبت ہوتی ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی، اس لیے اس میں جو کچھ آ رہا ہوتا ہے وہ یقین سے ماورا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کہ بھیجا. کیوں؟ عرش پر میرے حبیب کی تصویر رہے. اور کیا رہے جی؟ اب آ جاؤ. تو بھائی کیا بتائیں، پتہ نہیں محبت کی حدوں کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس میں ہوتی ہیں دو باتیں، ہم بھی دیکھتے رہیں اور زمانہ بھی دیکھتا رہے. یہ ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں. دیکھ رہے ہو زمانے والوں، ہے ایسا؟ ارے کہاں سمجھے؟ دو رخ ہوتے ہیں حبیب کے لیے، ہم بھی دیکھیں زمانہ بھی دیکھے. مزہ نہیں آتا جب تک زمانے کو دکھا کے نہ کہیں اس سے پیار کرتا ہوں، دیکھو ہے ایسا، اس سے محبت کرتا ہوں، ہے ایسا. تو محمد کو اس لیے بھیجا زمین پر تاکہ زمانے کو دکھائے یہ ہے میرا محبوب. دیکھا تم نے؟ یہ ہے میرا محبوب. اور خود بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بے قراری اس لیے کہ بھیج دیا. 11 ہجری میں بلا لیا، تو اب بلا کے خود دیکھ رہا ہے، قیامت تک دیکھتا رہے گا. لیکن دوسرا رخ ختم ہو گیا، اب امت دیکھ نہیں پائے گی، اب زمانہ دیکھ نہیں پائے گا. اس لیے تصویر ہمیشہ رکھی، خود بھی دیکھتا رہے، زمانہ بھی دیکھتا رہے. تو حسن شبیہ محمد، حسین شبیہ محمد، علی اکبر شبیہ محمد، تاکہ زمانہ دیکھتا رہے، اللہ بھی دیکھتا رہے، زمانہ بھی دیکھتا رہے. محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے. نہیں سن پا رہے ہو، نہیں سمجھ پا رہے ہو. محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے، محمد ایسے تھے. اور یہاں تک کہ آگے کی تیاری رکھتا ہے، یعنی حسین نہ رہے، علی اکبر نہ رہے تو تصویر رکھنا ہے. تو اب مہدی آئے، زمانہ بھی دیکھے، اللہ بھی دیکھے، زمانہ بھی دیکھے، اللہ بھی دیکھے. یہ ہے حبیب سے محبت کی حد. آپ اللہ کی محبت کی حد کو تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے مہدی کو شبیہ محمد بنا کے رکھا ہوا ہے. جب آئیں گے تب آپ کو پتا چلے گا اللہ کی محبت کی حدیں کیا ہے. اس لیے پہلے سے انتظام رکھتا ہے. تو اگر حسین کو شبیہ محمد بنایا، تو علی اکبر کو بھی بنایا، سید سجاد کو بھی شبیہ محمد، 5 برس کے ہیں محمد باقر کو بھی بنایا. اور جابر سے کہہ دیا کہ تم پہنچو گے رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، شکل میں محمد باقر میری شبیہ. جابر پہنچے، دیکھا کہ بے شک یہ تو وہی شبیہ ہے. کہ ذرا پیچھے ہٹی. امام پیچھے ہٹے، 5 سال کے، آگے بڑھی. امام محمد باقر آگے بڑھے. کہا رفتار تو وہی جو کہا رسول اللہ نے، چہرہ تو وہی، بات چیت وہی. اب دیکھ رہے ہیں. اے بھائی اسی لیے تو رکھی ہے شبیہ کہ صحابہ دیکھ. کہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجلس تو ختم ہو گئی لیکن آخر میں سمجھ ہی نہیں پا رہے. یہی تو ہوتا ہے موڑ.
باہر والے کی سمجھ میں موڑ آتے ہیں، اپنوں کی سمجھ میں نہیں آتے. یہ ہے موڑ، یہ ہے خطابت کے موڑ. دیکھ رہے ہیں جابر صاحب یہ رسول، یعنی رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب تو صرف دیکھ رہے ہیں نا کہ ادھر سے آواز آئی جابر. دیکھنے میں اتنے محو ہو گئے کہ ہمارے جد ہمارے دادا کا پیغام سنا نہ بھول گئے. ہاں کہنے لگے یاد آیا، یہ بھی کہا جب ملنا تو میرا سلام پہنچ.